کتنے درخت ہے پتہ ہے؟ کروڑوں درخت. سب درختوں کو تم قلم بنا لو، ٹھیک ہے، اور پورے سمندر کو سیاہی. ایک اتنے گلاس میں، ایک پین میں جس میں ہم 100-200 صفحہ لکھتے ہیں، پانی کا 1 یا 2 ڈراپ ہوتا ہے. تو اتنے ڈراپ میں تو کئی قلم بن جائیں گے. پورے جگ میں سینکڑوں قلم بن جائیں گے، پوری ندی میں تو ہزاروں قلم بن جائیں گے، اور پورے سمندر میں کروڑوں اربوں قلم بن جائیں گے. اللہ نے فرمایا مزید اور 7 سمندر لے لو. اس کے بعد بھی قرآن کی تفسیر کرو گے تو قرآن کی تفسیر ختم نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ قرآن میں اتنی چیزیں اللہ نے فرما دی ہے. قرآن میں اتنی چیزیں ہیں کہ تمام درخت کو قلم بنا کر 7 سمندر، ایک نہیں 7 اور سمندر لے لو، انک بنا لو، پھر بھی ختم نہیں ہوگی. اور یہ وہ قرآن ہے جس میں ہر چھوٹی بڑی کا ذکر ہے، ہر خشک و تر کا ذکر ہے. اب سورہ رحمان لو، 27 پارہ. دوبارہ بولتا ہوں، قرآن میں ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر ہے، ہر ویٹ اینڈ ڈرائی چیز کا ذکر ہے. اتنا ذکر ہے کہ پوری قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے اگر دنیا کے تمام درخت کو پین بنا لو، سمندر کو انک بنا لو، 7 سمندر اور لے کر انک بنا لو، پھر بھی قرآن کا علم ختم نہیں ہوگا. سورہ رحمان کی پہلی آیت پڑھو. الرحمن علم القرآن. ترجمہ پڑھو. 7ویں پارے میں اسٹارٹ میں 27 آدھے کے بعد ہے. کہاں ہے یہ؟ تو ہاں ٹھیک ہے، رحمان ہے صحیح. نہیں زخرف ہے، ادھر ہے 27واں پارہ. اور آگے ہاں بس رحمان. ترجمہ پڑھو نا. ہاں رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. ٹھیک، بس اتنا کافی. اللہ نے فرمایا اے نبی قرآن ہم نے آپ کو سکھایا. قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، چھوٹی بڑی چیز کا ذکر ہے. اتنا ذکر ہے کہ تمام سمندر کو قلم، درخت کو قلم بنا لو، سمندر کو انک بنا لو تو بھی ختم نہیں ہوگا. کیا مطلب؟ نبی کے علم کو لکھنے کے لیے تمام درخت کو قلم بنا لو، سمندر کو سیاہی بنا لو، 7 سمندر اور لے لو، نبی کے علم کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. ایک بات یہ ہوئی. اب لو سورہ قیامہ 29ویں پارے میں. اب نبی کے آپ کو جو نا وہ ایک ایک چن کے آیتیں لیتے ہوں، یہ آیتیں کہاں جائے گی؟ سورہ قیامہ 29واں پارہ. اور لو سورہ نوح کے بعد. ہاں اور آگے مدثر کے بعد. ٹھیک، اور آگے بعد ہے. ہاں اب آئیے. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. لا تحرک ان علینا، اس کو پڑھو. بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہی تو ہے. جب ہم اسے پڑھ چکے، اس وقت اسے پڑھے ہوئے کی اتباع کرو، پھر بے شک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر فرمانا ہمارے ذمے ہی. قرآن کی باریکیوں کو ظاہر فرمانا اللہ فرماتا ہے نبی یہ ہمارے ذمے ہے. تو اللہ نے اپنے ذمے کرم میں لے لیا، نبی کو پورا قرآن سکھا دے گا اور نبی کو ہر چیز کا علم دے دے گا. تم کہتے ہو یہ نہیں پتا وہ نہیں پتا، ہم تمہاری بات کو مانے یا اس بات کو مانے؟ 4 دلیلیں قرآن سے. ارے اور بہت ہے. اب مجھے اب میں یہ کہنا ہوں، آپ نے صرف سورہ مجادلہ کی وہ کفار منافقین کے تعلق سے ہونے والی راز کو پکڑ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کو معلوم نہیں. اور سورہ یوسف کی بات کو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے. ہم اسی آیت سے ثابت کرتے ہیں کہ اس سے پہلے نہیں جانتے، اگر مان لے تو اب تو جانتے ہیں. جانتے ہیں تو ہم بھی ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک. یہ دیکھیے آپ ہے نا، پہلے نہیں جانتے تھے، مان لو ہم بھی مان رہے ہیں، لیکن آپ بولتے ہیں کہ سب جانتے پہلے کے. یہ بات اب جانتے، پھر اللہ بول رہا ہے آپ نہیں جانتے تھے، ہم قصہ سنا آپ رہے نے ہیں. قبول کیا نا، پہلے نہیں جانتے تھے اب جانتے آپ مان رہے ہیں. اب جانتے آپ مان رہے ہیں نا، مان رہے ہیں. ابھی جانتے آپ مان رہے وہی ہیں، آ چکی ہے، ابھی جانتے آپ مان رہے ہیں. قرآن پورا ہو چکا ہے، دین پورا ہو چکا ہے، پورا اللہ کے جانتے نبی ہیں، صلی اللہ بالکل جانتے ہیں. لیکن بات کیا تھی ہماری؟ کیا پہلے نہیں سے جانتے تھے. آپ بولے کہ آدم سے لے کے سب پورا جانتے تو تھے. اس کے لیے ہم نے دلیلیں دی نا، اس کے لیے دلیلیں دی نا. اب نہیں، اس کے لیے میں نے آدم علیہ السلام والے آیت پیش کی. آپ یہ سب دلیلیں دے رہے ہیں، آپ میرے بھائی بات سے آپ کے لگ رہا ہے کہ سب جانتے، غیب جانتے، سب بول رہے ہیں آپ، ہے نا. میں بھی تو قرآن ہی پڑھ رہا ہوں. اچھا اب میرے ایک سوال کا جواب دیجیے. میں نے جو فرشتوں کو اللہ نے فرمایا کہ میں آدم کو پیدا کرنے اور نبی سے فرمایا نبی آپ یاد کرو، اس کا کیا مطلب ہوگا پھر اگر جانتے نہیں تھے تو؟ جواب دو. اسی طرح نبیوں سے عہد لیا. اچھا اسی طرح نبی کے پیدا ہونے کے کچھ سال پہلے فیل کا واقعہ ہوا، ہاتھیوں والا، ہے نا، وہ جو ابرہا، ٹھیک ہے نا.
اللہ نے فرمایا الم تر، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ پیدا تو نبی نہیں ہوئے تھے، الم تر فرمایا. چلو یہ 2-4 سال کی بات تھی. ابراہیم علیہ السلام ہزاروں سال پیدا ہوئے. ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان جو مکالمہ ہوا، اللہ نے فرمایا الم تر الی الذی حاج، کیا نبی آپ نے نہیں دیکھا ہے نمرود ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا؟ وہی تو آپ نے نہیں دیکھا؟ جب تھے نہیں تو نہ دیکھنے والی بات کہاں سے آ گئی بھائی؟ وہی میں آپ تو سے یہ بول سب رہا آیتیں ہوں. کہاں جائے گی؟ تو وہی آپ کا وہی ہمارا یہ کہنا ہے. آپ ایک ڈسکس پر اتر رہے نہیں پورے. میرا یہ کہنا، میں نے جو کہا نا کہ نبی سے دشمنی کی بات، اس کی وضاحت کرتا ہوں. اتنی ساری آیتیں ہیں کہ اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا، یاد کرو. ان سب کو آپ نے نظر انداز کر کے صرف انہی آیتوں کو کیوں لیا؟ اس کا جواب پہلا دو. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سب آیتوں کو آپ سمجھ رہے نہیں. اللہ تعالیٰ کا کہنے کا یہی مطلب ہے. آپ ہی سمجھ رہے تو بتا دو کیسے سمجھ آپ ہے نا بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ موسیٰ کے ٹائم بھی سارے واقعات پتا تھے اور آدم کی ہوا اور وہ سب واقعات پتائے تھے بنا بتائے. ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ وہی آنے کے بعد آتا معلومات ہوتی، پھر بولتے ہیں کہ پہلے سے بتا دیں. دونوں میں فرق ہے. اللہ کی عطا ہی سے سب معلوم ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جیسے پورا قرآن ختم ہو گیا، نبی کا علم کمپلیٹ ہو گیا. اور نبی نے فرمایا، حدیث سنیے، علمی بعد وفاتی کا علمی فی حیاتی. ٹھیک ہے، ہمارے نبی نے فرمایا علمی بعد وفاتی کا علمی فی حیاتی. میرا علم میرے دنیا سے جانے کے بعد ایسا ہی ہے جیسا میری زندگی میں میرا علم. تو اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے نبی کا علم آج بھی وہی ہے. تو وہ ہے نا قرآن ہے، سمپل ہے. تو آپ اس کو ریجیکٹ کرو نا. اب میرا سوال یہ ہے، کیا ہم نے بتاؤ نا آپ نے کہا کہ نبی اب نہیں سنتے، کہا کہ نہیں؟ ایک دلیل دی آپ نے ابھی تک. علم ہے تو علم کے اوپر عمل کرنا ہے ایک نا. دلیل تو نہیں دی آپ نے. اب ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے. قرآن فرقان ہے، اللہ فرما رہے یہ کتاب سچ اور جھوٹ کا فیصلہ. اس بیس پہ ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں. وہ راوی چیک اور سب جو علماء کا فن ہے ہم نہیں، ہم لوگ اس لیے کہ دشمن راوی اوریجنلی رکھتا ہے، رسول اللہ کا نام رکھتا ہے، صحاباؤں کا رکھ کے ہی ڈپلیکیٹ بات گھساتا ہے. کیونکہ وہ ڈپلیکیٹ نام تو رکھے گا نہیں. عبداللہ بن سبا یا ابو جہل اوریجنل نام رکھ کے وہ لوگ کام کرتے ہیں. کہ امام بخاری دیکھیے کئی لاکھ حدیث جمع کی، آپ سنے ہوں گے، اور سب ریجیکٹ کر کے صرف کتنی ہے صحیح حدیث؟ یہ غلط ہے. ابھی میں سنا ہوں کئی لاکھ. آپ سنے ہو تو آپ نے اچھا کتنی لاکھ حدیث جمع امام کی تھی؟ بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی، ہاں. اور اس میں سے صحیح حدیث 1 لاکھ تھی. اور بخاری شریف میں تقریباً 7,000 حدیثوں کو جمع کیا. باقی سب جمع نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیثیں نہیں ہیں. نہیں وہ رائٹ. ارے ان کی دوسری کتابوں میں ہے. دوسری بخاری کی دوسری کتاب الادب المفرد ہے امام بخاری کی. دیکھیے میرے جی میں کیا بول رہا ہوں، ہم لوگ کیا کرنا پتا ہے، ایک کے بعد بخاری شریف کو آپ مانتے ہیں؟ بالکل مانتے ہیں. کیوں مانتے ہو؟ کیونکہ وہ بہت اچھے عالم ہیں. بخاری شریف کو ماننے کے لیے آپ کو کہا کس نے؟ ہاں بخاری شریف کو ماننے کے لیے آپ کو کیا نبی نے کہا؟ امام بخاری 250 سال بعد پیدا ہوئے. کیا نبی نے فرمایا کہ بخاری کی حدیث لو؟ کیوں مانتے؟ آپ جب قرآن کے علاوہ قرآن کے علاوہ جاتے نہیں تو بخاری کی حدیث کو ماننے کا کیا حق ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت اسی میں ہے نا سب جمع. آپ نے خود کہا نا کہ راوی جو ہے نا فیبریکیٹ کرتے ہیں، نام کو چینج کرتے ہیں. آپ ہی نے تو کہا. تو کیا یقین ہے کہ بخاری میں صحیح حدیث ہے؟ صحیح بھی ہے نا، غلط بھی ہے. صحیح ہے کیا کہ کس نے کہا؟ اچھا غلط ہے آپ نہیں جانتے؟ میرے بھائی بخاری میں حدیث صحیح ہے کہہ کے کس نے کہا آپ کو؟ کس نے کہا کہ ہم اس کو چیک کرتے ہیں قرآن سے؟ ارے میرے تو غلط ہے کیا کہ کس نے کہا چیک کرتے ہیں قرآن سے؟ آپ کو جب عربی نہیں آتی تو کیسے آپ چیک کرتے ہیں؟ ترجمے سے. ترجمہ کرنے والا کون ہے آپ کو کیا پتا؟ عالم لوگ. تو ان عالم کو آپ مانتے ہیں نا؟ ان عالم کو ماننے کا حق کس نے آپ کو دیا؟ کس نے دیا پتا چلتا ہے. عجیب سی بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہو کہ میں قرآن کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتا، لیکن عالم کے ترجمے پر آپ قرآن کو مانتے ہو. اس کا مطلب عالم کو مانتے ہو، اور اس عالم کے کہنے پر صحیح اور ضعیف حدیث کو تم قبول کر لیتے ہو. تو اس عالم کو ماننے کا حق کس نے دیا؟ مجھے بتائیے کون عالم ہے؟ عالم بہت ہے. کس کا آپ نے کس عالم کی بات کہہ کے یہ سب کہہ رہے ہو کہ یہ صحیح ہے، یہ قرآن سے میں آپ کو عربی نہیں. میرے بھائی آپ کو عربی نہیں آتی. آپ نے اقرار کیا آپ کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے عربی، نہ حدیث عربی میں پڑھنی آتی. آپ نے اقرار کیا. ترجمے کے بیس پر آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. تو جس کے ترجمے پر بیس کیا وہ کون ہے؟ انسان ہے عالم. تو ایک عالم کو فالو کیوں کرتے ہو جب آپ قرآن کے علاوہ کسی کو مانتے نہیں؟ تو
अरे 10 آپ ترجمے پہ ڈیپینڈ کیوں ہوتے ہو؟ آپ ترجمے، میں نے جب کہا کہ یہ حدیث ہے تو آپ کہتے کہ یہ حدیث غلط ہے. آپ کو غلط اور صحیح کی پہچان عربی کے بغیر آ نہیں سکتی، تو کسی ایک کے کہنے پر آپ اس کو صحیح اور غلط مان دینا. وہ کون آدمی ہے جس کی بات کو آپ مان کے بیٹھے ہو؟ ارے اللہ کی بات ہے یہ. آپ سمجھے میری بات؟ نہیں، یہ میری بات. ان کا نام کیا ہے؟ تمہارا نام کیا؟ اسلم بھائی. اسلم بھائی، میری بات کو آپ بخوبی سمجھ چکے ہیں. آپ کے پاس جواب نہیں ہے. آپ نے قرآن آپ نے خود اقرار کیا، میں نہیں کہا نا، اس نے خود کی اقرار کیا عربی میں نہیں جانتا، اور ترجمے کے بیس پر میں نے صحیح اور غلط کا فیصلہ کیا. تو کس کے ترجمے کے بیس پر آپ نے صحیح اور غلط کا فیصلہ کیا؟ چلو مجھے بتاؤ. اعلیٰ حضرت کے ترجمے پر آپ نے وہی ترجمہ ہو رہا ہے. ترجمہ ہو رہا ہے وہی کہا جا رہا ہے. یہ تو ابھی دیکھ رہے ہیں نا، آپ نے پہلے سے آ کے بتا دیا نا کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے. ہاں تو پہلے سے معلوم ہے وہی بات. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک وہی بات اسی میں. اعلیٰ حضرت کے ٹھیک اوپر ہے، بھروسہ تو کیا. اعلیٰ حضرت کی بات کو لے کے کہے نا، تو اعلیٰ حضرت کی بات سے تو سرکار کا علم غیب ثابت ہوتا ہے، آپ کیوں مانتے نہیں؟ اور اعلیٰ حضرت کی بات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کرام قبروں میں سنتے نہیں کہ کوئی ترجمہ نہیں ہے، آپ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اعلیٰ حضرت کی بات سے غیب کا علم معلوم ہوتا ہے، تو یہاں تو اعلیٰ حضرت ہی تو بول رہے ترجمہ کیے ہوئے. سنیے آپ، اعلیٰ حضرت ہی ترجمہ کیے ہوئے. چپ بیٹھو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب ٹھہری ہے. تم فرماؤ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا. بھاری پڑ رہی ہے آسمانوں اور زمین میں، تم پر نہ آئے گی مگر اچانک. تم سے ایسا پوچھتے ہیں گویا تم نے اسے خوب تحقیق کر رکھا ہو. تم فرماؤ اے نبی اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن بہت لوگ جانتے نہیں. تم فرماؤ اے نبی میں اپنی جان کے بھلے اور برے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے. اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت سی بھلائی جمع کر لی اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی. میں تو وہی ڈر اور خوشی سنانے والا ہوں انہیں جو ایمان رکھتے ہیں. اب یہ ترجمہ تو احمد رضا خان کا ہی کہ میں نہیں جانتا قیامت کب آئے گی. اے نبی ان سے کہو کہ میں غیب نہیں جانتا. یہ کون میں کیا ہوں یہ ترجمہ؟ ٹھیک ہے، بات سنیں آپ دوبارہ اس کو پڑھیے. آپ پڑھیے بھائی. آپ دوبارہ پڑھیے، ہم سمجھاتے ہیں آہستہ آہستہ آپ کو. تم سے قیامت ٹھیک ہے موبائل کو سائلنٹ کر لو. سائلنٹ کر لو. تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب کو ٹھہری ہے. تم فرماؤ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا. بھاری پڑ رہی ہے آسمان اور زمین میں، تم پر نہ آئے گی مگر اچانک. تم سے ایسا پوچھتے ہیں گویا تم نے اسے خوب تحقیق کر رکھا ہے. تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن بہت لوگ جانتے نہیں. ٹھیک ہے. تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے. اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت بھلائی جمع کر لی اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچی. اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ثابت کیا جو لکھا ہے کہ میں غیب نہیں جانتا. غیب کا مطلب انسین پوشیدہ احوال. ٹھیک ہے، میں نہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ میں نہیں جانتا. اگر میں غیب جانتا تو بہت سے فائدے اٹھا لیتا اور مجھے مصیبت بھی نہیں آتی، پہلے سے بچاؤ کر لیتا. ٹھیک ہے، اب آپ لیجئے سورہ جن. نہیں یہ غلط ہے ترجمہ. یہ وہی تو میں کہنے جا رہا ہوں. کفار جب سرکار سے پوچھنے آئے تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ فرما دیجئے میں غیب کا علم نہیں جانتا. مطلب یہ کہ میں اپنی ذاتی طور سے نہیں جانتا بلکہ اللہ کی عطا سے جانتا ہوں، اور اللہ کی عطا سے جاننے پر قرآن کی آیتیں نص سے ثابت ہیں. اس کو آپ انکار کریں گے؟ سورہ جن کی آیت لو، وہی تو میں نے کل رات بتایا. اور آگے کا جملہ اگر میں غیب جانتا تو بہت سی بھلائی جمع کر لیتا اور مجھے کوئی مصیبت ہی نہیں آتی. اس کا وہی تو کہہ رہا ہوں اپنے طور سے ذاتی طور سے. اب آئیے آگے دیکھیے نا، تو اس دوسرے آیت کا کیا کریں گے آپ؟ ذاتی طور سے تو نہیں جانتا، وہی آنے کے بعد بتانے کے بعد تو ہر کوئی جانتا ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ قیامت کے پہلے میرے بھائی جب مشرق سے سورج نکلے گا. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ بتانے کے بعد آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نبی کو علم غیب اپنے ذاتی طور سے مانتے ہیں؟
تو یہی تو سب لوگ بول رہے ہیں کہ اللہ یہ تو آپ نے بہتان لگایا. کیا کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے عطا کے بغیر کوئی نبی علم جانتا ہے؟ ہاں تو ہم بھی وہی بول رہے ہیں. تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ کس بات کا؟ تو جھگڑا کس بات کا؟ اسی بات کا کہ ہمارا عقیدہ کب یہی تو بات ہو رہی ہے. جا سکتے ہیں. ارے یہ بنا بتائے پتہ ہے، بنا بتائے دیکھو ایک مجھے واقعہ. ایک عالم بتا دے. میں کہتا ہوں وہ عالم کافر ہے اگر اس نے کہا کہ اللہ کے عطا کے بغیر نبی جانتا ہے. اب ایک عالم بتائے کس نے یہ بتایا؟ آپ نے بہتان لگا رہے سنی علماء پر. آپ ایسا بول رہے ہیں عالم لوگ عوام کو، جو عوام ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں دوست، عوام کی باتیں کیوں لیتے ہو؟ ایسا کلیئر نہیں بولتے. کیوں نہیں بولتے؟ وہی کے ذریعے بتایا جاتا ہے تو اللہ کے اللہ بتانا چاہیے کہ ایسا بھائی نبی پہلے سے کچھ نہیں جانتے تھے، وہی وہی کے ذریعے تو یہ بتایا جاتا ہے. یہ کلیئر بات، یہ کلیئر جواب ہے آپ کا. مجھے ایک عالم بتا دو. عالم نہیں، عالم کو اسٹوڈنٹ لوگ گھوم، ارے بھائی شاگردوں کو عالم جیسے گھماتے آپ ہیں. جاہل ہو ایسے اسٹوڈنٹ جاہل ہوتے ہیں. نہیں، تو سمجھائیے. ہاں تو وہی تو میں سمجھانے آ رہا ہوں. تو سمجھیے کہ بھائی اللہ وہی کے ذریعے آپ دیتا ہے. نے- وہ تو آپ کا ہمارا سیم ایمان، وہ بات نہیں. ارے لیکن بنا بتائے پتا تھا تو وہ اللہ بول رہا ہے آپ کو نہیں پتا تھا، ہم بتا رہے ہیں. نہیں ٹھیک ہے. جب وہی کے ذریعے آپ مانتے ہیں تو اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے، وہی کے ذریعے اب بھی علم ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. اب بھی ہمارے نبی جانتے ہیں یا نہیں وہی کے بعد؟ اللہ کے نبی تو وہی کے بعد تو جانیں گے، نیچرل ہے. وہی کے بعد ہر بات جانتے ہیں، اب لیکن اب انتقال کے بعد ان کا انتقال کے بعد تو اللہ تعالیٰ ان کو کیسے رکھا، کہاں رکھا، ان کو شعور ہی نہیں ہے. تو ہم نے بتی اب وہ بات کیوں لائے؟ حیات کی بات ہو رہی تھی، حیات میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے جب کی بات ہو رہی ہے. یہ بات اور یہ عمل کے بات اندر یہ ہو کوئی رہی اپنا ہے. ڈسٹربنس بھی نہیں ہے. ڈسٹربنس نہیں ہے اس میں. اگلی آیت تو بھی سنو، کیا اس کو جھٹلاؤ گے؟ سنو نہیں نہیں ابھی تک کیا جھٹلا دیا ہم نے وہ تو بتا دو. وہ آیت کا مطلب یہ ابھی تک دلیل نہیں پیش کیا آپ نے. انہوں نے دیکھو کیوں کیا ہے پتہ ہے؟ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے جس بیس کے ساتھ یہ آیت ہے نبی کو علم غیب نہیں ہے کہنے کے لیے، اور سورہ یوسف کی آیت بھی پیش کر دی کہ نبی نہیں جانتے. وہ سورہ مجادلہ کی آیت سے ایک نہ زیادہ نہ ایک کم کلیئرلی کہا نا. اس کے بعد جب ہم نے 4-5 آیتیں پیش کی تو دب گئے. اب یہ کہنا پڑتا ہے نہیں ہم مانتے ہیں اللہ کی وحی کے بعد جانتے ہیں. پہلے یہ کیوں نہیں بتائے؟ پہلے تو آتے یہ بتایا کہ نہ ایک زیادہ نہ ایک کم، نبی جانتے ہی نہیں. اور یہ بھی آپ نے کہا کہ جب زندگی میں نہیں جانتے تھے تو اب کیسے جانیں گے؟ اب یہ کہہ رہے ہو کہ زندگی کے بارے میں ہمیں شعور ہی نہیں ہے، تو آپ اپنے اسٹیٹمنٹ پہ رہے گا. ہمارا بولنے کا مطلب کیا ہے؟ میں بولنے کا مطلب میں ریپیٹ کر رہا ہوں. ایک منٹ سنو پہلے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں. آتے ہی آپ نے جو سورہ مجادلہ کی آیت پیش کی اس سے آپ نے یہ کہا کہ 3 سے زیادہ چوتھے میں 5واں جو آیت جو بھی ہو آیت کریمہ میں، اس سے کہا کہ ایک زیادہ جانتے مانیں گے تو قرآن کے خلاف، ایک کم جانتے ہیں مانتے تو بھی قرآن کے خلاف. اور یہ نبی کی زندگی میں نازل ہوئی تو زندگی میں بھی نہیں جانتے تھے، اب تو ویسے بھی نہیں جانتے یہ کہا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی کے بعد جانتے ہیں اور وصال کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں. تو پتہ ہی نہیں تو پہلے کیوں کہا کہ نہیں جانتے تھے؟ آپ کا خود کا سٹیٹمنٹ ایک نہیں پہلے ہے. کہا حیات میں نہیں جانتے تھے. یہی تو کہہ رہے بھائی ہیں. حیات میں آپ نہیں ریکارڈنگ جانتے حیات میں نہیں جانتے ان کو ایک کلپ دے دینا. انہوں نے پہلے کیا کہا اب کیا کہا. میرے بھائی پہلے ایک سٹیٹمنٹ پہ رہو. اچھا چلو اس بات کو ایک طرف تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیتے ہیں. ابھی بھی قبر شریف میں نبی نہیں سننے پر ایک دلیل آپ نے پیش نہیں کی. آپ نے 1 گھنٹہ تقریباً یہاں پیش کر دیا، ابھی بھی وہ آیت نہیں پیش کی کہ جس سے ثابت ہو کہ نبی وصال کے بعد نہیں سن سکتے. ابھی بھی پیش کرو. ابھی وہ آیت میں لے جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس 3 آدمی چپکے سے بات کریں مدینے نبی کی قبر کے پاس، تو وہ آیت وہاں بھی اپلیکیبل ہے. کون سی؟ کہ 3 سرگوشی کر رہے ہیں تو اللہ سن رہا ہے. اور ایک منٹ قرآن میں ہے کہ نبی کے وصال کے بعد 3 آدمی، نبی کی زندگی میں قرآن نازل ہو چکا تو قرآن کے بعد بول رہا ہوں. ارے نبی کی زندگی میں قرآن نازل ہو چکا تو وصال کے بعد کی کیوں بات کر رہے ہو؟ دیکھیے مجھے آپ یہ جواب مانگ رہے ہیں. میں تو حیات میں نہیں سنتے تھے جبکہ 2-4 کلومیٹر دور تھیں گے اللہ کے نبی. آ گئے نا. اور آپ تو حیات میں نہیں سنتے تو آپ تو ویسے بھی نہیں سن سکتے، 3-4 کلومیٹر بھی نہیں سن سکتے یہ کہا نا. تو اب کیوں کہا کہ ہمیں اس کا شعور ہی نہیں؟ شعور نہیں ارے کس عجیب طریقے سی سے باتیں زندہ کرتے ہو ہے. تم. سننے کی بات ہو رہی ہے. ایک بات یہ کہتے ہو کہ نہیں جانتے، 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر نہیں جانتے تھے. دوسری بات یہ کہتے ہو کہ اللہ کے بتانے پر سب کچھ جانتے ہیں. تو ایک سب اسٹیٹمنٹ کچھ ہونا نہیں. یار. جو اللہ بتایا تو وہ اللہ نے جانتے کیا ہیں. کیا بتایا؟ قرآن میں فرمایا نا. وہی تو میں نے کہا قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، اور قرآن میں اتنی چیزوں
قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے کہ اس کی تفسیر کرنے کے لیے 7 سمندر کو سیاہی بنا لو، زمین کے تمام درختوں کو قلم بنا لو، پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ اس قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا اور تمام غیب کا علم ما کان وما یکون، جو کچھ ہونے کا تھا جو کچھ ہونے والا سب سکھا دیا۔ جب سب سکھا دیا آپ کیسے انکار کرتے ہو کہ یہ نہیں جانتے تھے وہ نہیں جانتے تھے؟ اچھا، علمہ البیان میں جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہونے والا ہے، آپ کا اعتراض ہے کہ قیامت کا علم سرکار نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ ہمارا یہ ہے کہ سرکار قیامت کا علم اللہ نے دیا تھا لیکن لوگوں سے چھپانے کو حکم تھا، نبی کو قیامت کا علم تھا۔ اب دلیل سنیے، اللہ نے فرمایا ما کان وما یکن، جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہونے والا ہے علم عطا فرما دیا۔ نبی نے بھی فرمایا میں پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کو دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی۔ اب مجھے بتائیے قیامت کے ہونے والوں میں بچہ کب پیدا ہوگا ہونے والا ہے کہ نہیں؟ بارش کب ہوگی ہونے والا ہے کہ نہیں؟ کون کب مرے گا ہونے والا ہے کہ نہیں؟ ہونے والی جتنی چیزیں ہو گئی اب باقی کیا رہا؟ کیا رہا؟ ہونے کی تمام چیزیں ہو گئی، اب تو قیامت باقی ہے۔ تو جب نبی جانتے ہیں جو کچھ ہونے والا ہے میں جانتا ہوں، ہونے کی سب ہو گئی تو قیامت نیکسٹ ہے، تو قیامت کا علم ہے تبھی تو، سمجھے میری بات؟ ہونے کی تمام چیزیں جانتے ہیں اور تمام چیزیں ہونے والی اوکرڈ ہو گئی، واٹ از نیکسٹ؟ دنیا کا خاتمہ، تو نبی وہ جانتے ہیں۔ اسی کے متعلق ایک اور بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب باتیں بتا دی ہے اللہ نے، بتا دی، بالکل بتا دی، تمام پیغمبر کتنے آئے سب کچھ بتا دیا، تمام پیغمبروں کے سب بتا دیا، احوال، سب بتا دیا۔ یعنی اس میں 25 یا 26 پیغمبروں کا ذکر ہے، اور آئے تو کئی آئے پیغمبر آئے، حدیثوں میں آتا ہے وہی تو میں کہتا ہوں، کتنے پیغمبر آئے، قریب تقریباً 1.25 لاکھ۔ ہاں، چلو تو یہ سب کے پیغمبروں کے احوال اللہ کے نبی کو پتا ہے، بالکل بتا دیے۔ بالکل پتا۔ دیکھیے قرآن کی آیت دیکھیے آپ، جی دکھائیے، وہی میں پڑھا ہوں، یہ سب اسی لیے کوشچن کر رہا ہوں۔ بالکل پڑھیے، بالکل پڑھیے۔ تم تو صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو اگر ہم تمہیں دکھا دیں کچھ وہ چیزیں جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یا تمہیں پہلے ہی وفات دیں، بہرحال انہیں ہماری طرف پھرنا ہے۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول بھیجے کہ جن میں کسی کا احوال تم سے بیان فرمایا اور کسی کا احوال نہ بیان فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو پتہ ہے نبی کو نہ بیان فرمایا احوال پیغمبروں کا، اچھا ٹھیک ہے، کہ جس کا احوال بیان فرمایا اللہ کے نبی جانتے۔ ہاں۔ یہاں ہے کچھ پیغمبروں کا ہم نے آپ کو واقعہ سنایا اور کچھ کا نہ سنایا، میرے بھائی، اور کسی رسول کو نہیں پہنچتا کہ کوئی نشانی لے آئے بغیر خدا کے حکم کے۔ ٹھیک ہے، اب تو اب یہاں یہ بات ہے کہ پیغمبروں کے احوال اللہ بول رہے ہیں، ہم نے آپ کو بعض پیغمبروں کا قصہ نہیں سنا ہے۔ قرآن میں جتنے پیغمبروں کا ذکر کیا اس کے حوال بتائے، ہاں، بتا دیجیے۔ تو جو قرآن میں ذکر نہیں ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ دوسرے نبیوں کا ذکر نبی نہیں جانتے، اللہ فرما رہے ہیں، اللہ نہیں سکھاتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں آپ کو بعض پیغمبروں کا احوال بتایا اور بعض کا احوال ہم نے آپ کو یعنی نہیں بتایا۔ قرآن شریف میں جتنے انبیاء کرام کا ذکر موجود ہے وہ احوال آپ کو بتا دیے، یعنی قرآن کی شکل میں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جانتے تھے تو اللہ نے جو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ نے یہ فرمایا کہ قرآن کی تفسیر میں 7 سمندر کو مطلب سیاہی بنا لو، یعنی ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر، خشک و تر کا ذکر، تو چھوٹی بڑی میں نبی کا ذکر بھی آ گیا کہ نہیں؟ ہاں، تو جو بتایا خشک و تر میں ہر چیز کا نبی کا اللہ کا علم بتا رہا، اس کا مطلب اس کا مطلب یہ کہ واضح طور پہ قرآن کی آیتوں سے کچھ نبیوں کے حوال بتائے اور بعض آپ کو الہامی طور پہ بتا دیے گئے، جو بتا دیے، بالکل بتا دیے۔ اللہ یہ بول رہے کہ بات تو نہیں بتایا، ارے بھائی اور پھر ہم نے بتایا جو کچھ نہیں، باتوں کو، جو کچھ، ارے میرے بھائی وہ بھی سیدھی بات ہے، جو کچھ نہیں جانتے بہت وقت ہے نماز کے لیے بہت وقت ہے، جا رہے جائیے، جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا، اس کا مطلب آپ کیا کرو گے؟ جو کچھ آپ نہیں جانتے ہم نے سکھا دیا، کیا کرو گے؟ اس کا مطلب کیا دکھا دیا؟ کچھ نہیں دکھایا آپ نے۔ آپ یہ قرآن کو مانتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، تو سنی بن جاؤ تو